لاہور ہائی کورٹ میں اب سے کچھ دیر پہلے سماعت ہوئی ہے جو ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو چیلنج کیا ہے جو زمان پاک کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی. اس میں ہم نے بنیادی ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ضلع شاہ کے جو قاتل ہیں محسن نقوی اور عثمان انور آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور وہ کیسے تفتیش کر سکتے ہیں, یعنی جو قاتل ہے وہ خود ہی کیسے تفتیش کر سکتا ہے معاملے کی. لہٰذا جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے اور اصل میں تو ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جے آئی ٹی تو ہونی نہیں چاہیے. جس قسم کے اس وقت معاملات ہیں کہ پولیس والوں نے قتل کیے اور پولیس والے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ہماری جو ایف آئی آر ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے بھی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں محسن نقوی آئی جی اور سی سی پی او مرکزی ملزم ہے. لہٰذا یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو بنے ہیں جو قاتل ہیں وہی جو ہے وہ تفتیش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ایک پروپوزیشن جو ہے وہ ایک انصاف کے خلاف ہے, لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسلسل اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگایا جا رہا ہے سیاسی ورکرز کے خلاف, اور آج تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ایک بہت ہی جانی مانی جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہے آرگنائزیشن جو امریکی پریزیڈنٹ کینیڈی کے نام کے اوپر ان کی جو بیٹے ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ چلا رہی ہیں اور ان کا خاندان اس کو چلا رہا ہے, وہ اس نے بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر آج اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اور دنیا بھر میں یہ بڑا کنسرن بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جو پاکستان میں ہوا ہے سیاسی کارکنوں کے ساتھ اس ایک سال میں 25 مئی گزشتہ سال کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی ارشد شریف جیسے جرنلسٹ کو اٹھا کے شہید کر دیا گیا, یہاں پہ ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دیا گیا, جو کرٹیکل صحافی تھے وہ ملک چھوڑ کے جانے کے اوپر مجبور ہو گئے, 3500 سے زیادہ تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. یہاں پہ 10 سال سے لے کے 17 سال کے بچوں کو اٹھایا گیا, انہیں ٹارچر کیا گیا, انہیں ننگا کیا گیا. مین سٹریم لیڈرشپ کو اٹھا کے جو ہے وہ بغیر وارنٹس کے لے کے گئے. آج بھی آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری عدالت سے تیسری عدالت, اور پورا ہمارا نظام انصاف جو ہے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور اب یہ جو نیا مطالبہ ڈیفنس منسٹری نے کیا ہے کل سپریم کورٹ سے, یہ پاکستان کے آئین کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے. ڈیفنس منسٹری کیا کہہ رہی ہے, خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے, پاکستان کو فیڈریشن سٹیٹس آپ ختم کر دیں, یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دیں. یہ ایوب خان صاحب کا جو 1 یونٹ تھا وہ پاکستان میں بحال ہونے جا رہا ہے اگر یہ ڈیفنس منسٹری کی بات جو ہے وہ مان لی جائے, کیونکہ پاکستان کے آئین کا سٹرکچر یہ ہے کہ صوبے علیحدہ اینٹی ہیں, وفاق علیحدہ اینٹی ہے, اور یہ بنیادی ہمارے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس میں شامل ہے. اور یہ وہ مطالبہ تھا جو خیبر پختونخوا کے لوگوں میں, جو سندھ میں, یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ 1 یونٹ ختم کیا جائے اور فیڈریشن بحال کی جائے. آج پاکستان کی ڈیفنس منسٹری, پیپلز پارٹی اور اے این پی, نون لیگ کی تو چونکہ کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی ان کا ایشو ہی نہیں ہے, نہ ہی ان کی کوئی کسی قسم کے اوپر, آپ نے ماشاءاللہ وہ واحد پارٹی ہے جس کی کسی کوئی پرنسپل کے اوپر کوئی پالیسی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کی کیا, اس لیے ان کو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی, اے این پی جو کولیشن کا حصہ ہیں جن کے نیچے ہے یہ فیڈرل اس وقت ڈیفنس منسٹری, وہ کہہ رہی ہے آپ فیڈریشن ختم کر دیں, 1 یونٹ بحال کر دیں. یہ ناقابل قبول ہوگا, خصوصاً چھوٹے صوبوں کو ناقابل قبول ہوگا. اور اگر آپ نے یہ بنیاد ہی ختم کر دی کہ بلوچستان کے اندر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے جب تک اسلام آباد کی اسمبلی نہ ٹوٹے, سندھ کے لوگ اپنی اسمبلی میں الیکشن ہی نہیں کرا سکتے جب تک پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور سینٹر میں نہ ہو, آپ نے تو آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ اپلیکیشن دے کے.
اور جن لوگوں نے بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ اپلیکیشن کی یہ تجویز دی ہے انہیں آئین کا پھر کوئی پتہ نہیں، انہیں فیڈریشن کے کانسیپٹس کا نہیں پتا، انہیں 1 یونٹ کا، انہیں پاکستان کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا یہ اپلیکیشن جو موو ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ آئین کے ساتھ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے الیکشن کمیشن نے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو پھر آپ اپنے دفتروں کو تالے لگائیں، گھر چلے جائیں۔ اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، مجھے بتائیے الیکشن کمیشن کا پھر کام کیا ہے؟ ہم کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ آپ پہ ضائع کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کل کہا کہ نہیں وہ ہم ٹینڈر غلطی سے ہو گیا تھا، ڈان میں 100 ملین روپیہ ہم گھر پہ نہیں لگا رہے تھے، بٹ فیکٹ از آپ تو نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، آپ کے دفتروں میں دیکھتے ہیں جا کے ہر دفتر کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ علیحدہ کھڑی۔ اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ عام آدمیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، باہر آپ نکل نہیں سکتے، 70-75 سال آپ کی عمر ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے آپ نہیں لوگوں سے آنکھ ملا سکتے، اس لیے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ میں آپ حصے دار ہیں۔ کوئی الیکشن کمیشن دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کبھی آپ نے کبھی الیکشن کمیشن دنیا میں کسی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے؟ پاکستان کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ جی وہ ٹیررسٹوں کا بڑا خطرہ ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ آ گئے ہیں اب ملک میں الیکشن ہی نہیں ہونے۔ یہ کیا نظام آپ نے ملک میں بنا دیا ہے؟ یہ کیا آپ سیدھا دیکھیے، سیدھی بات ہے، آپ ختم کریں پھر آئین کو، ماشاءاللہ لگائیں، لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہا ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ IMF کا روز سن رہے تھے، 6 مہینے ہو گئے، آج سائن ہو رہا ہے، کل سائن ہو رہا ہے، آپ سے سائن ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو سارا سٹرکچر ہے، آپ کی جو لوگ ہیں جو یہاں پہ 20,000 روپے سے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لوگوں کا احساس نہیں ہے، سرکاری تنخواہیں لے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو 2 وقت کا دودھ پلانا مشکل ہو گیا۔ جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑ کے آتے تھے وہ اب پیدل لے کے جاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں تیل بھروانے کے۔ پاکستان ایک بینکرپٹ ملک کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہماری جو ایلیٹ ہے اس کے للے تللے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ایک دن الیکشن کرا دو، دوسرے دن نہ کرا دو، تیسرے دن اب پورا ملک سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ ہی وہ دھاگا ہے جس سے پاکستان کی جمہوریت اس وقت بندھی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے یہ دھاگا بھی توڑ دیا، پاکستان میں ہیومن رائٹس مکمل طور پہ آلریڈی ختم ہے، پاکستان میں معاشی حقوق پہلے ہی ختم ہے، پاکستان میں آئینی حقوق ختم ہے، اور اب یہ جو تھوڑا بہت ڈھکوسلا ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین ہے یا قانون ہے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور آپ ایک بہت بڑے گرداب میں پھنس جائیں گے، اور واحد حل پھر جو ہے وہ یہی ہوگا لوگوں کے پاس کہ وہ سڑک پہ نکلیں اور سری لنکا اور ایران کی طرز کے اوپر اپنے حقوق واپس لینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔